أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج آنے میں دیر ہو گئی، وقت تھوڑا ہے، لیکن یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا بیان اس سے پہلے میرے سفر سے پہلے شروع ہوا تھا. اسی کی تھوڑی سی تکمیل اس مختصر وقت میں کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا انسان سے خطاب کر کے، صرف مسلمان سے نہیں بلکہ ہر انسان سے خطاب کر کے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تم اپنے پروردگار کی طرف جانے کے لیے مسلسل محنت اور مشقت میں لگے رہو گے. یعنی انسان خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا برا ہو، ہر ایک انسان اس پر مجبور ہے کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ مشقتیں اٹھائے. اب مشقتیں اٹھانے والے دو قسم کے ہیں. مشقت تو سب کو اٹھانی ہے، کوئی بادشاہ ہو، کوئی عام آدمی ہو، امیر ہو، غریب ہو، مشقت سے کوئی خالی نہیں. کسی کو کسی طرح کی مشقت اور محنت اٹھانی پڑتی ہے، کسی کو کسی طرح اٹھانی پڑتی ہے، لیکن سب مشقت میں ہیں اور یہ مشقت جاری رہے گی قبر تک. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غالب نے کہا تھا. تو جب تک مرتا نہیں اس وقت تک مشقت میں لگا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ مشقت ہے. کبھی کھانے کمانے کی مشقت ہے،
کبھی بھی بچوں کو سنبھالنے کی مشقت ہے، کبھی تعلیم حاصل کرنے کی مشقت ہے، کبھی کسی قسم کی، کبھی قسم کی۔ اب یہ مشقتیں اٹھانے والے دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو ساری محنت اور ساری دوڑ دھوپ، ساری بھاگ دوڑ اور ساری مشقت صرف اس زندگی کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی کے لیے۔ کس طرح کماؤں، کس طرح دولت میں اضافہ کروں، کس طرح زیادہ سے زیادہ مزہ حاصل کروں، کس سے زیادہ لذت حاصل کروں، بس ان کی سوچ کا محور اور ان کی سوچ وچار کا دائرہ اسی حد تک محدود ہے کہ بس دنیا کے اندر جو میری زندگی ہے اس میں مجھے راحت مل جائے، اس میں مجھے لذت حاصل ہو جائے، اس میں میں دولت مند بن جاؤں، اور بس۔ ایک وہ ہے مشقت اٹھانے والے۔ ایک محنت اٹھانے والے، مشقت اٹھانے والے وہ ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر کی مشقت اٹھاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں کہ مثلا 5 وقت نماز کی مشقت اٹھا رہے ہیں، رمضان آیا تو روزے کی مشقت اٹھا رہے ہیں، زکوٰۃ کا وقت آیا تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس میں بھی بہرحال انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ صرف کرنا پڑتا ہے۔ حج کا موسم آیا تو حج تو مشقت ہی مشقت سے عبارت ہے، مستقل مشقت ہی مشقت ہے۔ اور اس میں بھی مشقت اٹھاتے ہیں کہ بندوں کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ان کی ادائیگی میں مشقت اٹھاتے ہیں، اولاد کی تربیت ٹھیک طرح کرنے کے لیے محنت اٹھاتے ہیں، بیوی کے ساتھ حسن سلوک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر عمل کرنے کے لیے محنت اٹھاتے ہیں، طبیعت کسی بات پر ناگوار، طبیعت کو کوئی بات بیوی کی ناگوار معلوم ہو رہی ہے لیکن ضبط کر رہے ہیں اور غصے کا اظہار نہیں کرتے، یہ بھی مشقت ہے۔ تو جتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں اس میں یہ مشقت بھی پیش نظر ہے کہ یہ محنت بالآخر اس کا صلہ، اس کا ثمرہ مرنے کے بعد کی زندگی میں ظاہر ہوگا۔ دنیا کے لیے بھی اگر کاروبار کرتے ہیں، دنیا کی روزی بھی کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ذمے کچھ حقوق رکھے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی در حقیقت آخرت ہی کے لیے ہے۔ تو دونوں قسم کی ہے، تو مشقت تو اٹھانے سے کوئی شخص فارغ نہیں۔ اب انسان سوچ لے کہ دونوں میں سے کون کامیاب ہے۔ پہلا والا جس سے ساری محنت، ساری دوڑ دھوپ، ساری بھاگ دوڑ صرف اس دنیا کی لذتیں اور دنیا کی راحتیں اور دنیا کے مزے حاصل کرنے کے لیے کی، لیکن مرنے کے بعد اس کا انجام اللہ بچائے خراب ہوگا، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ اور ایک وہ محنت کرنے والا ہے، محنت تو کر رہا ہے لیکن محنت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کے لیے، وہ چاہے دنیا کے کام ہوں یا عبادت کے کام ہوں، ان میں محنت اٹھا رہا ہے اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور مرنے کے بعد کی میری زندگی درست ہو جائے۔ تو ان دونوں کا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یعنی دوسرے لوگ جو محنت تو اٹھاتے ہیں لیکن اللہ کے لیے اٹھاتے ہیں، ان کا ذکر ہے کہ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے حساب آسان لیا جائے گا، آسان حساب لیا جائے گا۔ دو باتیں بیان فرمائی کہ جس نے مشقت اٹھائی لیکن اللہ کے لیے اٹھائی تو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے حساب بھی آسان لیا جائے گا۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس حساب کے بعد جب پلٹ کر جائے گا تو خوش خوش جائے گا
کہ میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہوا، میرا نتیجہ بڑا اچھا آیا. ینقلب الی اہلہ مسرورا. یہ کون ہیں؟ جنہوں نے مشقت اٹھائی لیکن اللہ کے لیے اٹھائی. چاہے دنیا کی مشقت ہو، چاہے عبادت کی اور عبادات کی اور دین کی مشقت ہو، اللہ کے لیے اٹھائی تو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور حساب بھی آسان لیا جائے گا. حساب تو ہوگا لیکن آسان ہوگا. ایک قوم تو ایسی ہے کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 ایسے افراد ہوں گے اور 70,000 میں سے بھی ہر ایک کے ساتھ 70,000. تو 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے کر جو نتیجہ نکلے گا لاکھوں بن جائیں گے، لاکھوں کروڑوں بن جائیں گے. وہ افراد ایسے ہوں گے کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا. حساب ہی نہیں ہوگا سرے سے، بے حساب جنت میں داخل فرما دیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے تھے کہ 70,000 اور ان میں 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہوں جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے، میں بھی ان میں شامل ہوں، مجھے دعا فرما دیجئے. آپ نے فرمایا انت منہم، تم انہی میں سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کے بندے کو ایسی توفیق عطا فرمائی، کھڑے ہو کر فوراً اپنا حساب بے باک کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا کے اور یہ بشارت لے لی کہ تم بھی ان میں سے ہو جو بے حساب داخل ہو جائیں گے. پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے، جب دیکھا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عکاشہ کو یہ خوشخبری سنا چکے ہیں، تو ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ میں بے حساب داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا سبق کبھی عکاشہ، بس عکاشہ تم پر سبقت لے گئے. یعنی انہوں نے سب سے پہلے دعا کے لیے کہہ دیا، میں نے ان کے لیے دعا کر دی اور انشاءاللہ وہ اس میں شامل ہو گئے. باقی اب ہر ایک کے لیے کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70,000 ہوں گے، 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، تو ہر ایک انسان کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سب بے حساب چلے جائیں. تو باقی لوگوں کا حساب تو ہوگا، لیکن فرمایا کہ جب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو حساب آسان ہوگا. اور اس آسان حساب کی ایک تفسیر صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حوسب یوم القیامت عذب، قیامت کے دن جس سے بھی حساب لے لیا جائے گا اسے عذاب ہوگا ضرور، چاہے عذاب کے بعد پھر وہ جنت میں چلا جائے، لیکن حساب ایک ایک پائی کا اگر حساب لیا گیا تو جس سے بھی حساب لیا جائے گا وہ عذاب ہوگا اس کو. تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اسی سورہ انشقاق میں کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اس کے بہت آسان حساب لیا جائے گا اس سے. تو پھر آپ یہ فرما رہے ہیں جس سے بھی حساب لیا جائے گا وہ عذاب ضرور ہوگا، تو دونوں باتوں میں کیسے تطبیق دی جائے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو سورہ انشقاق میں آسان حساب کی جو ذکر ہے اس سے مراد بس پیشی ہے، پیشی ہو جائے گی بارگاہ الہی میں، اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا. سرسری طور پر اللہ تعالیٰ اس اعمال نامے کو دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اس اعمال نامے کی بنیاد پر بہت سرسری انداز سے، اچھا بھائی تم ایمان لاتے تھے کہ جہاں لاتے تھے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کے رسولوں پر ایمان لاتے تھے، ختم نبوت پر ایمان لاتے تھے، جی لاتے تھے. آخرت پر ایمان تھا، جی اللہ کا شکر تھا. اور تم نے
اپنے حد تک کوشش کی، الحمدللہ کوشش کی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو وہ پیشی ہوگی حساباً یسیرا، آسان حساب، یعنی بس پیشی ہوگی، اور پیشی ہونے کے بعد سرسری طور سے بات کر کے ان کو چلا دیا، آگے نکال دیا جائے گا. لیکن من نوقش فی الحساب عذب، البتہ حساب میں اگر باقاعدہ پوری پوچھ گچھ شروع ہو گئی کہ فلاں وقت تم نے یہ کیا تھا اور فلاں وقت یہ کیا تھا اور فلاں وقت یہ کیا تھا، تو پھر تو عذاب ہوگا. کیونکہ انسان کی زندگی اگر پوری زندگی پیدائش سے لے کر مرنے تک اس کے اندر کیا کیا کچھ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، یہاں تک کہ بعض اوقات تصورات کی غلطیاں ہوتی ہیں. آدمی کو کسی کو ظاہر میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، لیکن اس کے دل میں کینہ ہوتا ہے کسی کا، اس کے دل میں بغض ہوتا ہے کسی کا، اس میں کے دل میں عداوت ہوتی ہے بلا وجہ. ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں کم از کم شروع میں اس کو عذاب دیا جائے گا. پھر چاہے ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت تک بھیج دیں، لیکن حساب ضرور ہوگا. من نوقش فی الحساب حساب عذب، جس سے مناقشہ کر لیا گیا، یعنی جس سے جانچ پڑتال کر لی گئی، پوچھ گچھ کر لی گئی، وہ اس کو عذاب ہوگا. لیکن بظاہر حالات قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے اعمال زیادہ تر اچھے تھے، زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس تھا، اور بحیثیت مجموعی کام ٹھیک کرتے تھے، اور بحیثیت مجموعی کوشش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ بھی سرزد ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کو گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس تھا، اس پر ندامت تھی، اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے تھے. ان کا حال یہ ہے کہ حساباً یسیرا، بس پیشی ہوگی اور ایک دو باتیں حساب کی دیکھی گئی اور آگے روانہ کر دیا گیا، جنت کی طرف روانہ کر دیا گیا. اس کے برعکس جن کے اعمال زیادہ تر خراب، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام ہے، غفلت کی زندگی گزر رہی ہے. اگرچہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، اور آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، اور اس میں گناہوں سے کوئی اجتناب نہیں ہے، نہ گناہوں پر کوئی ندامت ہے، نہ کوئی اس کے اوپر پشیمانی ہے. تو ان سے پھر جب پوچھ گچھ ہوگی، من نوقش فی الحساب حساب عذب، جس سے مناقشہ ہو گیا کہ تم نے یہ فلاں کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا، تو پھر اس کے اوپر عذاب ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا ان لوگوں کا جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جانے کے بعد ان کا حساب آسان ہوگا، ایک پیشی ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا. اگلی آیت میں دوسری قسم کا بیان ہے کہ جن کا اعمال نامہ ان کے پشت کی طرف سے دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ بچائے. تو اس کا انجام بیان کیا ہے. اس کی اگر اب وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں اس کی تفصیل عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اول تو ہمیں ان میں شامل فرما لے جو بے حساب جنت میں داخل ہوں، اپنی رحمت سے. ان کی رحمت ہے، وہ جس کو بھی عطا فرما دے. اور اگر ورنہ کم از کم ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کی صرف پیشی ہوگی اور بعد میں جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. اللہ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس میں داخل فرما لے، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.